نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت چہارم مضمون اردو موضوع گاندھی جی ٹاٹو بچو تہ پورو گاندھی جی متعلق یہ کس شخصیت ام کچھ کر یت سنس ملکس حفاظت ام کچھ دس قربانی یت خطر ام کچھ جدوجہد کر ام کور پن سوری پان وقف ام خطر کی ظلم زیادتی خلاف تو اس لیے آج پارو اس امیک بیان تھی تھو پنہ کتاب کن خاص خیال بہ دہرا تہد سبق تھی تھو کتاب کن خیال جنوبی افریقہ سے واپسی پر گاندھی جی ہندوستان کی عملی سیاست میں سرگرم ہوئے۔ انہوں نے انگریز کے خلاف آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ گاندھی جی کی قیادت نے تحریک آزادی میں ایک نئی روح پھونک دی۔ وہ تشدد کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے لوگوں کو پرامن جدوجہد کا راستہ دکھایا۔ عدم تشدد انگریزوں کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار ثابت ہوا۔ گاندھی جی نے انگریزوں کے خلاف عدم تعاون کی تحریک بھی چلائی۔ وہ کئی بار جیل بھی گئی۔ 1942 عیسوی میں گاندھی جی نے ہندوستان چھوڑو کی تحریک شروع کی۔ انہوں نے انگریزوں کو ہندوستان آزاد کرنے پر مجبور کیا۔ عوام نے آزادی کے نعرے میں ان کے ساتھ آواز ملا دی۔ سارے ملک میں جوش و خروش پھیل گیا۔ بالآخر 1947 عیسوی میں ہندوستان آزاد ہوا۔ گاندھی جی بڑے انسان دوست لیڈر تھے۔ وہ فرقہ پرستی کے ناسور کے خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی بائی بائی ہیں۔ انہیں آپس میں محبت رواداری اور بھائی چارہ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ گاندھی جی تشدد کے بھی خلاف تھے۔ انہوں نے عدم تشدد کا پرچار کیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں ان لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے جو ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ گاندھی جی رنگ، نسل اور ذات پات کے بید باؤ کے مخالف تھے۔ ٹاٹو بچو دپن جنوبی افریقہ سے واپسی پر گاندھی جی ہندوستان کی عملی سیاست میں سرگرم ہوئے۔ جب وہ جنوبی افریقہ سے واپس آ گئے تو انہوں نے ہندوستان کی سیاست میں عملی طور پر حصہ لیا تھا۔ یعنی جنوبی افریقہ پہ واپس آ یہ گو یہ سیاست میں سرگرم عملی طور ہسا نی ام آدمز حصہ۔ انہوں نے انگریز کے خلاف آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جو اس وقت تحریک چلتی تھی انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک، اس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ گاندھی جی کی قیادت نے تحریک آزادی میں ایک نئی روح پھونک دی۔ گاندھی جی نے اس تحریک آزادی میں ایک نئی روح پھونک دی، نیا جوش اور ولولہ پیدا کیا لوگوں میں۔ آزادی کی تحریک میں حصہ لینے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا، لوگوں میں جوش و خروش پیدا کیا۔ وہ تشدد کے مخالف تھے اور گاندھی جی تشدد کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے لوگوں کو پرامن جدوجہد کا راستہ دکھایا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ جدوجہد کرو مگر پرامن طریقے سے۔ عدم تشدد انگریزوں کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار ثابت ہوا۔ عدم تشدد انگریزوں کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار ثابت ہوا۔ گاندھی جی نے انگریزوں کے خلاف عدم تعاون کی تحریک بھی چلائی۔ عدم تعاون، ان کے ساتھ تعاون نہ کرنے کی تحریک انہوں نے چلائی تھی۔ وہ کئی بار جیل بھی گئے۔ جب انہوں نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی تو انگریزوں نے ان کو کئی بار بھی جیل بھی بھر دیا گیا۔ وہ کئی بار بیچارہ جیل بھی گئے۔ 1942 عیسوی میں گاندھی جی نے ہندوستان چھوڑو کی تحریک شروع کی۔ 1942 عیسوی میں گاندھی جی نے ہندوستان چھوڑو کی تحریک شروع کی۔ انہوں نے انگریزوں کو ہندوستان آزاد کرنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے تحریک آزادی میں ایسا جوش خروش پیدا کیا کہ انگریز ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔
عوام نے آزادی کے نعرے میں ان کے ساتھ آواز ملا دی، عوام نے ان کو بھرپور ساتھ دیا، ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا دی، سارے ملک میں جوش و خروش پھیل گیا، سارے ملک میں آزادی کی تحریک پھیل گئی۔ بالآخر 1947 عیسوی میں ہندوستان آزاد ہوا، اور بالآخر ہندوستان نے آزادی کا وہ سورج 1947 عیسوی میں دیکھا۔ 1947 عیسوی میں آزادی کا سورج ہندوستان میں طلوع ہوا۔ گاندھی جی بڑے انسان دوست لیڈر تھے۔ گاندھی جی اتنا ہی نہیں کہ سیاست ہی اس میں تھی، بلکہ وہ ایک انسان دوست لیڈر بھی تھے، انسانوں کے دوست تھے، انسانوں کے ہمدرد تھے۔ وہ فرقہ پرست کے ناصر کے خلاف تھے، جو فرقہ پرستی ان دنوں نے یہاں پھیل گئی، اس کے خلاف تھے۔ انہوں نے اس کے خلاف بہت تحریک چلائی، انہوں نے آواز اٹھائی۔ فرقہ پرست کے وہ بالکل خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی بھائی بھی، وہ کہتے ہیں ہر ایک مذہب والا آپس میں بھائی بھائی ہے، اگر مذہب الگ الگ بھی ہوتا مگر انسانیت ایک ہوتی ہے۔ انسانیت کے سامنے اس نے سر جھکایا۔ وہ کہتے تھے کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، انہیں آپس میں محبت، رواداری اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ان کی آواز تھی کہ سب مل کر آپس میں بھائی چارہ سے رہے اور بھائی چارہ قائم کریں۔ باقی بسم باقی پرسوں بس انشاءاللہ۔